کچی گلیوں میں چھپی اس کہانی کا آغاز کسی بڑے خواب سے نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی خواہش سے ہوتا ہے۔ ایک ایسا خواب جو نہ زبان پر ضد بن کر آیا، نہ آنکھوں میں آنسو بن کر۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے گھر کی جہاں غربت دیواروں سے جھانکتی تھی مگر محبت چھت سے بھی اونچی تھی۔ ایک باپ جو خاموشی سے بوجھ اٹھاتا رہا، ایک ماں جو مسکرا کر درد چھپاتی رہی، اور ایک بچہ جس کی آنکھوں میں ایک سائیکل گھومتی رہتی تھی۔ یہ صرف ایک بچے کی خواہش نہیں بلکہ صبر، قربانی اور امید کی وہ کہانی ہے جو کچی گلیوں میں جنم لیتی ہے۔ گاؤں کی کچی گلیوں کے بیچ ایک چھوٹا سا مٹی کا گھر تھا۔ دیواروں پر مٹی اور بھوسے کی لپائی تھی، چھت پر پرانی لکڑیوں کے شہتیر اور ایک کونے میں مٹی کا چولہا رکھا تھا۔ اسی گھر میں اللہ داد اور اس کی بیوی زینب اپنے اکلوتے بیٹے عامر کے ساتھ رہتے تھے۔ غربت ان کی زندگی کا مستقل ساتھی تھی مگر محبت اور صبر کبھی کم نہ ہوا۔ اللہ داد کھیتوں میں مزدوری کرتا تھا، سردی ہو یا گرمی، صبح سویرے کدال کندھے پر رکھ کر نکل جاتا۔ دن بھر کی مشقت کے بعد جب شام کو واپس آتا تو ہاتھوں میں چھالے اور چہرے پر تھکن ہوتی مگر لبوں پر شکر کا ہلکا سا مسکراہٹ ضرور ہوتی۔ زینب گھر میں لوگوں کے کپڑے دھوتی، کبھی کسی کے لیے روٹیاں پکاتی تاکہ 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہو سکے۔ عامر گاؤں کے دوسرے بچوں کو دیکھتا جو سائیکلوں پر گلیوں میں گھومتے، کبھی مٹی اڑاتے، کبھی گھنٹی بجاتے۔ اس کی آنکھوں میں بھی ایک خواب جاگ اٹھتا مگر وہ کبھی ضد نہ کرتا، بس چپ چاپ اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر کہتا، اماں یہ سائیکل بہت تیز چلتی ہے نا۔ زینب مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیتی مگر دل کے اندر ایک تیز سی اٹھتی۔ وہ جانتی تھی کہ سائیکل خریدنا ان کے لیے کتنا مشکل ہے۔ رات کو جب عامر سو جاتا تو وہ اللہ داد سے کہتی، کاش ہم اپنے بچے کی ایک خواہش پوری کر پاتے۔ اللہ داد خاموش ہو جاتا۔ وہ دنوں تک سوچتا رہا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ چاہے جتنی بھی مشکل ہو وہ اپنے بیٹے کے لیے سائیکل لے کر رہے گا۔ اس نے کھیتوں میں اضافی کام شروع کر دیا، شام کو لکڑیاں کاٹ کر بیچنے لگا۔ زینب نے بھی اپنے ہاتھوں کے کنگن بیچ دیے جو اس کی شادی کی نشانی تھے۔ مہینوں کی محنت کے بعد ایک دن اللہ داد گاؤں کے شہر سے پرانی مگر مضبوط سائیکل لے آیا۔ اس نے سائیکل کو گھر کے صحن میں رکھا اور عامر کو آواز دی۔ جیسے ہی عامر نے سائیکل دیکھی اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ ابو یہ میری ہے؟ اللہ داد کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ ہاں بیٹا، یہ تمہاری ہے۔ عامر نے سائیکل کو چھوا جیسے کوئی خواب حقیقت بن گیا ہو۔ اس نے ماں باپ کو زور سے گلے لگا لیا۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے مگر یہ آنسو خوشی کے تھے۔ اگلے دن سے عامر گاؤں کی گلیوں میں سائیکل چلاتا پھرتا۔ کچی سڑک پر اس کی ہنسی گونجتی، گھنٹی کی آواز پورے گاؤں میں پھیل جاتی۔ لوگ مسکرا کر کہتے، دیکھو اللہ داد کے بیٹے کو کیسی خوشی سے سائیکل چلا رہا ہے۔ عامر ہر چکر کے بعد گھر آ کر کہتا، اماں ابو میں بڑا ہو کر آپ دونوں کے لیے پکی سڑکوں والا گھر بناؤں گا۔ اللہ داد اس کی بات سن کر آسمان کی طرف دیکھتا اور دل ہی دل میں دعا کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی محنت رائے گاہ نہیں گئی۔ اس سائیکل نے صرف بچے کو خوشی نہیں دی تھی بلکہ ماں باپ کو جینے کا حوصلہ بھی دیا تھا۔ یہ کہانی صرف ایک سائیکل کی نہیں بلکہ ماں باپ کی ان قربانیوں کی ہے جو وہ خاموشی سے اپنے بچوں کے لیے دیتے ہیں۔ غریب ہو یا امیر، مگر ماں باپ کا دل ہمیشہ اپنے بچوں کے خوابوں سے جڑا ہوتا ہے۔ دیہات کی کچی گلیوں میں آج بھی ایسی کہانیاں سانس لیتی ہیں جہاں محبت دولت سے کہیں بڑی ہوتی ہے۔